ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی ایک واجب عمل ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہتمام سے فرمایا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے، صحابی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینے میں رہے اور ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا کرتے تھے۔ قربانی ایک مستقل عبادت ہے، اس لیے اس کے بہت سارے شرائط بھی ہیں۔ ان شرائط کو پورا کرنا ہی قربانی کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ قربانی کے طور پر جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں، ان جانوروں کے لیے بھی شریعت میں، دین اسلام میں کچھ اصول متعین کیے ہیں، اس لیے کہ قربانی کا جانور وہ اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کیا جا رہا ہے۔ قربانی کے جانور کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جانور مخصوص چوپایوں میں سے ہو، یعنی قربانی کے لیے اللہ تعالیٰ ہی نے جانوروں کو مختص فرمایا ہے کہ وہ بکرا بکری، دمبا دمبی یا بیل گائے، اونٹ اونٹنی انہی میں سے ہو۔ اسی طرح بھینس اور بھینسا یہ گائے کے حکم میں ہیں۔ ان کے علاوہ دوسرے جانوروں کی قربانی نہیں ہوگی، جیسے نیل گائے، ہرن وغیرہ۔ قربانی کے لیے یہی مخصوص جانور ہیں اور انہی مخصوص جانوروں میں سے انتخاب کرنا چاہیے۔ اور قربانی کے صحیح ہونے کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ جو جانور اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، جس کی قربانی کی جائے، وہ جانور عمر والا ہو، یعنی ان کی عمریں بھی متعین ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تذبحوا الا مسنۃ، عمر والے جانوروں ہی کی قربانی کرو۔ قربانی کے لیے بکرا بکری، دمبا دمبی، ان کا 1 سال ہونا ضروری ہے۔ گائے بیل کا 2 سال ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح اونٹ 5 سال کا ہو۔ اگر 1 دن بھی کم ہو تو قربانی نہیں ہوگی۔ اس لیے ان کی عمروں کے حوالے سے، عمروں کی معلومات کے لیے ہر ممکن طریقہ اختیار کیا جائے۔ اور صرف دمبے کے حوالے سے اتنی رعایت ہے کہ اگر وہ 6 ماہ کا ہو، 6 مہینے کا ہو، لیکن 1 سال والوں میں چھوڑ دیا جائے تو 1 سال والوں کے برابر نظر آئے، تب ایسے 6 ماہ کے دمبے کی قربانی ہو سکتی ہے۔ یہ رعایت صرف دمبے میں ہے، باقی کسی چیز میں، کسی اور جانوروں میں یہ رعایت نہیں رکھی گئی۔ اسی طرح قربانی کے جانوروں کے لیے تیسری شرط یہ ہے کہ وہ جانور بے عیب ہوں، ان میں کوئی واضح عیب نہ ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 عیب ایسے ہیں اگر وہ جانوروں میں ہوں تو ان کی قربانی جائز نہیں۔ حضور نے فرمایا، 4 لا یجوزن، العوراء البین عورها۔ حضور نے فرمایا 4 عیب ایسے ہیں اگر وہ جانوروں میں پائے جائیں تو ان کی قربانی نہیں ہوگی۔ العوراء البین عورها، ایسا کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو، یعنی ایک آنکھ بالکل ہی نہ ہو تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ دونوں آنکھ تو ہیں، بینائی ہے، لیکن ایک آنکھ میں بینائی کمزور ہے۔ اگر 1/3 سے زیادہ کمزور ہے، 1/3 سے زیادہ اگر بینائی ایک آنکھ کی کمزور ہے، تو پھر
ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح فرمایا والعرجاء البین ضلعها، ایسا لنگڑا لولا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، یعنی اگر ایک پیر ٹوٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، ایک پیر زخمی تو ہے لیکن چلنے میں وہ پیر بھی استعمال کرتا ہے اور وہ پیر بھی زمین پر جانور ٹیکتا ہے، تو پھر ایسے جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اور تیسری والمریضۃ البین مرضها، حضور نے فرمایا ایسا مریض جانور کہ جس کا مرض ظاہر ہو، اتنا زیادہ بیمار ہو کہ نہ تو وہ چارہ کھا سکے اور نہ تو وہ چل کر قربان گاہ تک پہنچ سکے، تو پھر ایسے مریض جانور کی بھی قربانی نہیں کی جا سکتی۔ اور جانور کا چوتھا عیب حضور نے بیان فرمایا والاجفاء التي لا تنقی، ایسا لاغر کمزور جانور، ایسا مریل جانور کہ جس کی ہڈیوں میں گودا ہی نہ ہو، تو پھر ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح ان عیوب کے علاوہ اور بھی عیب ہیں، اگر کان کٹے ہوئے ہوں، دم کٹی ہوئی ہو، تو پھر ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں کی جا سکتی۔ اگر تہائی سے 1/3 سے کم کٹی ہوئی ہے تو قربانی ہو سکتی ہے، لیکن تہائی سے زیادہ دم کٹی ہے یا کان کٹے ہوئے ہیں تو پھر قربانی نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جمیل ہیں اور اللہ تعالیٰ جمال اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، اور قربانی کا جانور ہم اللہ تعالیٰ کے لیے پیش کر رہے ہیں، اس لیے اچھے سے اچھا جانور ہونا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ میں رخصت ہوتا ہوں، آئندہ انشاءاللہ تعالی دوسری کلپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔